تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو، کیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ Do you think? Less talk, less sleep, less food, Yeah. and less interaction with people, and more Dhikr. Exactly, mashallah. Remembrance of Allah is the cleaning agent of the heart. Any form of remembering Allah, reading Quran, memorizing, asking Allah for forgiveness, doing morning and evening adhkar, saying subhanallah, reflecting on the nature, and you say, Ya Allah, Subhanallah. what beauty is this? Who are you? You know, that's a dhikr. And this process continues. It's not one day or two. And you will see yourself gradually changing. Much more calmer, much more appreciative of what Allah gave you, less complaining, which is the problem of these days. Yeah. Less complaining, less attached to the material things. If you have it, alhamdulillah. If you don't have it, alhamdulillah. This is the most weak point. جب ہم مانگے بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی نہ ہو۔ آپ تصور تو کریں آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، ہاں وسیلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم تلاش رزق میں نکلو، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اس چیز سے منہ نہ پھیریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آج آپ سانس لے رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، تو دس از جسٹ بیکاز آف اللہ۔ اللہ کے بغیر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے بارے میں سوچ سکے۔